بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پاکستانی فوج کے پاکستانی سیاست پر مضر اثرات کے بارے میں جو ہے وہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ دوسری جو قسط تھی وہ ابرپٹلی بند ہو گئی، اس لیے میں جو ہے نا پھر وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ جو چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے یونائٹڈ نیشن میں اسرائیل کے خلاف تقاریر کی تھیں، اس کی وجہ سے جو یہودی اور امریکن تھے وہ تو احمدیوں کے سخت خلاف تھے اور بہت دفعہ پہلے بھی ان کو ختم کرنے کی کوشش کر چکے تھے، لیکن جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے OIC کا ہیڈ بننے کی کوشش کی اور تمام مسلمان ممالک کو ساتھ ملانے کی کوشش کی تو یہ تو امریکہ کو قبول نہیں تھا، لیکن وہ خاموش رہے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو استعمال کر کے احمدیوں کو مفلوج کر دیا جائے۔ تو امریکہ نے جب سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل کے تھرو یہ پیغام بھیجا کہ اگر تم مجھے یعنی شاہ فیصل صاحب کو اسلامی دنیا کا خلیفہ بنانا چاہتے ہو تو پاکستانی جو احمدیوں کا خلیفہ ہے پہلے اسے ختم کرو، ان کو مفلوج کرو، ان کو جو ہے نا وہ ختم کرو، ان کو جو ہے وہ قانونی اور آئینی طور پر ان کو بالکل جو ہے نا مفلوج کر کے رکھ دو۔ تو یہ بات ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لیے ایک بڑی مشکل بات تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں تو احمدیوں کی مدد سے جو ہے وہ اقتدار میں آیا ہوں اور میرے پاس کوئی جواز نہیں کہ میں احمدیوں کے ساتھ کوئی اس قسم کا ظلم کروں۔ تو چونکہ ایک لالچ تھی اور خواہش تھی کہ میں پورے عالم اسلام کا جو ہے وہ لیڈر بن جاؤں، تو انہوں نے ایک چال چلی اور جماعت اسلامی کو پھر استعمال کیا اور نشتر کالج ملتان کے جو جمعیت طلباء اسلام تھی، جو جماعت اسلامی ہی کی ایک تنظیم ہے، اس کے جو طلباء تھے ان کو تیار کیا اور انہیں یہ بہانہ بنایا کہ آپ لنڈی کوتل جاؤ، وہاں جا کر جو ہے وہ اپنی سیر کرو، لیکن ڈائریکٹ ٹرین سے نہیں بھیجا بلکہ پیسنجر ٹرین سے پہنچا جو قریباً 30 گھنٹے میں وہاں پہنچتی تھی، اور وہ آہستہ آہستہ چل کر ربوہ اسٹیشن پر بھی جاتی تھی، جو ڈائریکٹ روٹ تو تھا ہی نہیں۔ تو جب وہ طلباء جو ہیں وہ ربوہ پہنچے تو انہوں نے خوب ہلم بازی کی، وہاں لڑائی چھڑائی کی اور احمدیوں کے ساتھ جنگ کی۔ اس پر جو ہے وہ سارے پاکستان میں آگ لگ گئی کہ احمدیوں نے مسلمان طلباء کو جو ہے وہ سخت مارا پیٹا، ان کی زبانیں کاٹ دیں اور وہ ان کو ہسپتال میں جا کر ایڈمٹ ہونا پڑا۔ اس قسم کی باتیں شروع کر دیں جو بالکل جھوٹ تھیں، اور جب ہنگامے شروع کروا دیے گئے تو اس میں کئی درجنوں احمدی جو ہے نا وہ مارے گئے اور بہت سے احمدیوں کے گھروں کو لوٹ لیا گیا۔ تب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا کہ یہ مسئلہ اب میں جو ہے نا پارلیمنٹ میں پیش کروں گا اور وہاں جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا ہوا۔ تو اس جو واقعہ ہوا ربوہ میں، اس کے لیے جو ہے نا ہائی کورٹ کے ایک جج سمدانی صاحب کو مقرر کیا گیا کہ وہ فیصلہ انکوائری کریں کہ کیا واقعات ہوئے۔ تو سمدانی صاحب کی رپورٹ میں تو یہ بالکل صاف ظاہر تھا کہ یہ تو ہنگامہ کروایا گیا
اس لیے آج تک سمدانی رپورٹ جو ہے وہ کبھی شائع نہیں ہوئی۔ بہرحال یہ مقدمہ جو 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 ہے نا وہ جو پارلیمنٹ میں لگایا گیا، اور پارلیمنٹ میں ایک فراڈ ہوا، ایک دھوکہ دہی ہوئی، جس کے بارے میں بتا چکا ہوں، اور آئندہ بھی کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا کہ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا، اور یہ قرار دے دیا گیا کہ وہ نہ صدر ہو سکتا ہے، نہ وزیر اعظم، نہ کوئی وزیر، نہ کوئی ایم پی، نہ کوئی ایم این اے، اور کسی کلیدی عہدے پر نہیں رہ سکتا۔ اس پر جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دیکھا کہ اس فیصلے کی تو بڑی پذیرائی ہوئی ہے پاکستان میں، تو انہوں نے بھی یہ بڑے زور شور سے بتانا شروع کر دیا کہ میں نے جو ہے 90 سالہ مسئلہ حل کر دیا ہے، اور جو ہے نا یہ فتنہ جو کئی سال سے 90 سال سے آ رہا تھا، میں نے اس کو مکمل طور پر دفن کر دیا گیا ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ جو احمدی جو ہیں وہ جو کلیدی عہدوں پر ہیں یا سینئر ہیں، ان کو جو ہے کھڈے لگا دیا جائے، اور آئندہ ان کو جو ہے وہ کوئی کام نہ دیا جائے، اور انہیں ایگزاسٹ کر دیا جائے۔ تو یہ کرنے کے بعد وہ تو بہت خوش تھے، لیکن جن لوگوں نے، جن ملکوں کے سربراہ نے جو ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جو ہے نا سپورٹ کیا تھا، خوب سپورٹ کیا تھا، ان کو تو خدا تعالیٰ نے جو ہے نا کسی ایک کو بھی اپنے بستر پر مرنے کی توفیق نہیں دی۔ وہ سب کے سب اپنے لوگوں کے ہاتھوں ہی جو ہے نا ذلیل ہو کر قتل کیے گئے۔ تو اس کی تو علیحدہ کہانی ہے، لیکن جو ہے نا ذوالفقار علی بھٹو صاحب تو ایک مرد آہن کی طرح پاکستان میں حکمران ہو گئے، اور جب انہوں نے 1977 میں 77 میں انتخابات کرائے، تو وہ پاپولر لیڈر تو تھے ہی، لیکن اس میں بھی ایسی انہوں نے دھاندلی کی کہ تقریباً 90% انہوں نے سیٹیں حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس پر جو ہے وہ ہنگامہ شروع ہو گیا، اور وہی جماعت اسلامی اور دو یہ مولوی تھے جنہیں اکٹھے ہو کر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف کمپین شروع کر دی، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے تو گھٹنے ٹیک دیے، بتھیرا پہلے کوشش کی، اور 200-300 آدمی بھی مارے گئے ان بلووں میں، لیکن جو ہے نا اس وقت جو ہے وہ سب سے معتمد آدمی جو تھے وہ جنرل ضیاء الحق تھے، ان کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے۔ تو یہ 5 سال جو ہے وہ فوج کو اقتدار نہیں ملا، وہ ذرا اقتدار سے باہر رہے، لیکن انہوں نے اس موقع کو بڑی اپرچونٹی دیکھا، اور جو ہے نا فوج نے پھر ایک دفعہ اپنے فراز منصبی کو چھوڑ کر پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو جوتی کی نوک پر لکھتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو کو برطرف کر کے اپنا اقتدار حاصل کر لیا۔ اور پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو 21 ماہ تک مختلف جیلوں میں جو ہے نا ذلیل و خوار کیا، کے ساتھ انتہائی گندا سلوک کیا، یہاں تک کہ وہ ایک چھوٹی عدالتوں میں پیش کر کے ان کو ذلیل کیا گیا، یہاں تک کہ پھوٹ پھوٹ کر ذوالفقار علی بھٹو روتے رہے ان عدالتوں میں۔ اور آخر جو 90 سالہ مسئلہ حل کیا تھا، وہ 23 مارچ 1979 کو جو ہے وہ 90 سال پورے ہوئے، اور 24 مارچ 1979 کو یہ فیصلہ کر دیا گیا، آخری فیصلہ ہوا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ ان کو سزائے موت دے دی جائے،
اور 4 اپریل 1979 کو 51 سال کی عمر میں جو ہے نا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی، اور پھر منافق اعظم جنرل ضیاء الحق کو جو ہے وہ سکھ کا سانس آیا، اور انہوں نے اپنی پوری جاؤ حشمت کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان پر حکمرانی کرنی شروع کر دی۔ یہ جنرل ضیاء الحق کے بارے میں انشاءاللہ اگلی قسط میں اس پر بات کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔